جو لوگ مزاروں پر جاتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کریں، کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد مزاروں پہ مت جانا، جو بھی مانگنا ہے صرف اپنے رب سے ہی مانگنا۔ گوئنگ ٹو مزار از گڈ، بٹ سر مینی پیپل آر کرائنگ ان فرنٹ آف گریو انسٹیڈ آف کرائنگ ان فرنٹ آف اللہ۔ ہاں یہ تو ہے۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے نا، ہمارے دین میں جو لوگوں نے اپنی رائے شامل کر دی ہے اس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اب جیسے لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی قبر پکی نہ بناؤ، لیکن حضور نے یہ بھی تو فرمایا کہ مسجدوں کی تزئین و آرائش نہ کرو، سادہ مسجدیں بناؤ۔ آج کی مسجدیں تو ایسی جیسے محلات ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، بچپن میں والد صاحب رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھانے کے لیے وہ ہمارے کراچی میں ایک مسجد ہے، میمن مسجد، سنا ہے نام؟ میمن مسجد کا نام سنا ہے؟ تو رمضان میں تراویح ہوتی تو وہاں جاتے وہ، تو وہ مسجد بڑی اچھی لگتی۔ اچھا اس کم بخت اس کی ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ ٹی وی کے اوپر آتا تھا، تو وہاں بھاگ بھاگ کے جاتے تھے کہ بھئی دوست یار ٹی وی پہ دیکھیں گے نماز پڑھتے ہوئے ہم۔ بڑی اچھی بھی بنی ہوئی تھی، اور ایک ہمارے اپنے محلے کی مسجد تھی بالکل سیدھی سادی۔ تو اب جی یہی چاہنے لگا کہ وہیں جا کے نماز پڑھو، وہ اچھی مسجد ہے، یعنی اس کی تزئین و آرائش اور ایک سادہ سیدھی سادی مسجد تھی، اس میں مزہ نہیں آتا تھا۔ لیکن پھر جب سرکار سے ملاقات ہو گئی، ذکر چل گیا، تو پھر سادہ مسجد میں مزہ آنے لگا اور وہ مسجد ریاکاری کا اڈا بن گئی، ایسا محسوس ہونے لگا۔ اسی طرح مزارات پر جو جانا ہے اس پر سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بندے کی نیت کیا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ اگر کوئی مزار پہ جا کے سجدہ کرتا ہے تو ظاہر ہے یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، سجدہ تو صرف اللہ کو کیا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ تو کسی کو سجدہ کیا جاتا نہیں۔ لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ لوگ جو مزار والوں سے تصوف سے بغض رکھتے ہیں وہ بڑھا چڑھا کر کے بیان کرتے ہیں مزار پر جانے والوں کی حرکات و سکنات کو، وہ مرچ مسالہ لگا کے آگے بیان کرتے ہیں۔ مزاروں پر جانا کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ مزار پر آپ جا کے کرتے کیا ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب بھی گئے تھے پاک پتن الیکشن سے پہلے، تو انہوں نے بابا فرید کی چوکھٹ کو چوما۔ بہت لوگوں نے جو ان کے مخالفین تھے بڑی باتیں کی اور کہا کہ دیکھو بھئی انہوں نے جو ہے مزار پہ جا کے سجدہ کر لیا۔ تو اس کے جواب میں عمران خان نے یہ کہا کہ مرشد کی چوکھٹ کو چومنا سجدہ نہیں ہوتا، مرشد کی چوکھٹ کو چومنا سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو آگے باتوں کو بیان کرنے والے ہیں ان کے اپنے نیت کا بھی فطور ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو سجدہ ربوبیت ہے جو معبود کو کیا جاتا ہے، اور ایک سجدہ تعظیمی ہے جو انبیاء کو، مرسلین کو، اولیاء کو، صالحین کو ہوتا آیا ہے، اور اس کی مثال قرآن میں بھی موجود ہے جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ جو سجدہ اللہ نے کروایا وہ ربوبیت کا سجدہ تو نہیں تھا نا۔ وہ کون سا سجدہ تھا جو اللہ نے حکم دیا؟ سجدہ تعظیمی۔ تو سجدہ تعظیمی اللہ نے بھی کرایا
اور اللہ نے کی سنت سے ثابت ہوا تو پھر تمام جو اس کے بعد انبیاء آئے ہیں زمین پر، مرسلین آئے ہیں، انہوں نے بھی کیا۔ اب جس طرح یوسف علیہ السلام نے بھی خواب میں دیکھا کہ ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کے جو 9 بھائی تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا، تو یہ سجدہ ربوبیت تو نہیں تھا نا، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ جب حضور تشریف لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں، پہلے تو یہ جانیے آپ کہ شریعت اسلام کا ایک جز ہے، بولیے، کل اسلام شریعت نہیں ہے، شریعت اسلام کا ایک جز ہے، کل اسلام شریعت نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو حضور نے جب یہ دیکھا کہ سجدہ تعظیمی کو بنی اسرائیل کی قوموں نے کس طرح ایکسپلوئٹ کیا ہے، دوبارہ بولوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غور فرمایا کہ بنی اسرائیل کے قوم نے کس طرح سجدہ تعظیمی کو ایکسپلوئٹ کیا ہے، تو آپ نے حفظ ما تقدم کے تحت، ٹو بی آن دا سیف سائڈ، اپنی شریعت میں سجدہ تعظیمی کو ممنوع قرار دے دیا، کیونکہ بنی اسرائیل کی جو قومیں تھیں انہوں نے اپنے مزارات پر جا کے انبیاء کرام کی سجدے کرنے شروع کر دیے، بنی اسرائیل کی قوموں نے اپنے انبیاء کے مزارات پر جا کر سجدے کرنے شروع کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ڈیٹرنٹ چاہیے تھا نا، کہ یہ جو روایت چلی آ رہی ہے اس قوم میں، ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہیں تو اس وقت وہاں یہودی اور عیسائی رہتے تھے جن میں یہ خامی موجود تھی، مزاروں کو سجدہ کرنے والی۔ اگر آپ ممنوع نہ فرماتے تو وہ جو روایت قبروں کو سجدہ کرنے والی چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل کی قوم میں، وہ اسلام میں جاری رہتی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں سجدہ تعظیمی کو ممنوع فرما دیا۔ یعنی اس کے پیچھے کئی ریزنز ہیں، یہ بھی ہے کہ عرب قوم بڑی متکبر اور جاہل قوم تھی، وہاں یعنی ٹرائبل سسٹم تھا، ہر سردار اپنے آپ کو سجدہ کرواتا، اپنی مدح سرائی کرانے کا تو شوق تھا ان کو۔ اب کعبے میں کیا ہوتا تھا، ہر قبیلہ آ کر کے جو ہے وہ اپنے آبا و اجداد کی شان میں قصے بیان کرتا اور ان کا نام لیتا چیخ چیخ کر کے کہ بھئی میں قریشی ہوں، میرا دادا ایسا تھا، میرے دادے کا باپ ایسا تھا، میرے یعنی دادے کے دادے کا دادا ایسا تھا، وہ یوں تھا، وہ یوں تھا۔ اس کی مثال بھی ہے قرآن میں کہ اور اللہ تعالیٰ کو اتنی شدت سے اس کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اس قوم میں ایک تو یہ عادت تھی کہ وہ جو ہے نا ان کو شوق تھا کہ کوئی اٹھائے، صحیح ہے نا؟ تو اگر یہ سجدہ تعظیمی بھی جائز ہوتا، ہاں، تو پھر ہر بندہ جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پر سجدہ کراتا۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتہائی ضروری قدم اٹھایا وہ اس لیے تھا کہ اس سے غلط روایت نکل پڑے گی، کیونکہ بنی اسرائیل میں یہ جو سجدہ تعظیمی کی جو روایت ہے یہ بگڑ چکی ہے۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا اسلام میں کہ جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں، جیسے حج کرنا، طواف کرنا کعبے کا، کفار بھی کرتے تھے، سمجھے؟ حجر اسود کی تعظیم کرنا، یہ تو نہیں ہے کہ اسلام
کہ آنے کے بعد حجر اسود کی تعظیم شروع ہوئی ہے؟ حجر اسود کی تعظیم تو پہلے بھی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے ایام میں، نبوت کا تو اعلان تو بہت بعد میں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جوان تھے، بالکل جوان تھے، 20-25 سال کی عمر ہوگی. تو اس وقت جو ہے وہ حجر اسود کو نصب کرنے کا جب مرحلہ آیا تو قبیلوں کے اندر انبن ہو گئی. ہر قبیلہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ حجر اسود کو نصب کرنے کا جو یعنی فریضہ ہے اس کے ہاتھوں ادا ہو. اب وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے، لہذا ہوا یہ کہ کہا کہ بھئی جو کل صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو نصب کرے گا. اب وہ جب دوسری صبح سب داخل ہوئے تو دیکھا حضور پہلے سے کھڑے ہیں، یعنی پہلے سے موجود ہیں. تو پھر سب نے یہ کہا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو نصب فرمائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ میں کروں گا لیکن میں تم کو بھی محروم نہیں رکھوں گا. ایک چادر منگوائی، چادر پہ حجر اسود رکھا، چاروں قبیلوں کو کہا ہے کہ کونا پکڑ لو. وہ پکڑ کے کھڑے ہوئے، پھر حضور نے اٹھا کر اس کو نصب کر دیا. تو اب حجر اسود کی تعظیم، اس کو بوسہ لینا، یہ وہ عمل ہے جو اسلام سے پہلے کا چلا آ رہا ہے. خانہ کعبے کا طواف کرنا یہ وہ عمل ہے جو اسلام سے پہلے کا چلا آ رہا ہے. اسی طریقے سے سجدہ تعظیمی کرنا وہ عمل ہے جو اسلام سے پہلے کا چلا آ رہا ہے. تو حجر اسود کی تعظیم کرنا کوئی پرابلم نہیں تھی اس میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری رکھا. یہ روایت پہلے سے چلی آ رہی، اسلام کا حصہ بھی بن گئی. حج پہلے سے چلا آ رہا، اسلام کا حصہ بھی بن گیا. لیکن وہ چیز، اس میں آپ کو خطرہ محسوس ہوا، لہذا اس کو ممنوع قرار دے دیا. کہاں ممنوع ہوا؟ جزوی طور پر. اسلام میں سجدہ تعظیمی جزوی طور پر ممنوع ہے. اب وہ جز کون سا ہے جس میں ممنوع ہے؟ اب جس طرح موویز ہوتی ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا ایڈلٹ ریٹنگز ہیں کہ یہ مووی وہ ہے، یونیورسل لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر کہ اس کو بچہ بوڑھا سب دیکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر ایج ریسٹرکشن ہو. ایک ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے اوور 12، 12 سال سے کم کے نہ دیکھیں. تو اب یہ ممنوع ہے جزوی طور پر کہ 12 سال سے کم ہے تو نہیں دیکھ سکتے، 12 اور 12 سے اوپر ہیں تو دیکھ سکتے ہیں. پھر ایک ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے 15 سال یا اوپر. اب وہ ہوگا کہ جس کے اندر اسٹرانگ لینگویج ہوگی تو کہا یہ 15 سال ایج ریسٹرکشن ہے. اور پھر ایک اور بھی ریسٹرکشن ہے، کچھ ایسی موویز ہوتی ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے 18 سال سے اوپر، تو وہ جزوی طور پر ممنوع ہے. لیکن جو 18 سال سے اوپر ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سجدہ تعظیمی اسلام میں ممنوع ہے جزوی طور پر، لیکن جو شریعت کے بعد طریقت میں داخل ہو جائیں ان کے لیے جائز ہے. کیوں جائز ہے ان کے لیے؟ کہ طریقت میں داخل ہونے کے بعد جس کے آگے جھکیں گے اس میں رب ہوگا. شریعت والوں میں نہیں ہوتا، طریقت والوں میں ہوتا ہے. اگر کوئی پاک پتن جا کے جھکا ہے تو رب کے آگے جھکا ہے، بھلے وہ لکڑی کی چوکھٹ ہو لیکن وہ دربار اللہ کا ہے. اگر کوئی غوث اعظم کی چوکھٹ پہ جھکا، تجھے نظر آتا ہے غوث اعظم، وہ تو رب کی چوکھٹ ہے. اگر کوئی داتا اور خواجہ کی چوکھٹ پہ جھکا ہے تو وہ مزار پر نہیں جھکا، وہ رب کے آگے جھکا ہے، کیونکہ طریقت والوں میں رب ہوتا ہے. سجدہ تعظیمی اسلام میں اس وقت تک منع ہے جب تک یہ نہ پتہ چلے کہ جھکنے والے کے اندر رب ہے یا نہیں. شریعت والوں میں نہیں ہوتا لہذا منع ہے، طریقت والوں میں رب ہوتا ہے اجازت ہے. ایک دن میں نے سرکار کی بارگاہ میں پوچھا کہ ہمارا جی چاہتا ہے سرکار ہم آپ کے قدموں میں سجدہ کریں، تو آپ منع کر دیتے. جواب نہیں. میں نے سلطان صاحب کا حوالہ دیا، سرکار انہوں نے تو کہا ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ مرشد کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے. تو پھر فرمایا
کہ طریقت میں جائز ہے طریقت میں جائز ہے، لیکن عام لوگ جب بیٹھے ہوں تو وہاں طریقت نہیں، وہاں شریعت کا نظام چلے گا۔ طریقت میں تب جائز ہے جب صرف طریقت والے ہوں گے، جب صرف طریقت والے ہوں گے تو وہاں کر لو مرشد کو سجدہ، جائز ہے۔ اور اگر وہ عامت الناس میں بیٹھا ہے تو وہاں سارے طریقت والے نہیں ہیں نا۔ ہاں، تم طریقت والے ہو، تم کرو گے تو اگر کسی شریعت والے نے بھی کر دیا تو اس کا ایمان ہی نہیں چلا، ایمان ہی چلا جائے گا اس کا۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.